بسم اللہ. السلام علیکم یا مولا عباس، اللہم صلی علی محمد و آل محمد. آپ کو پتا ہے زندگی میں جب بھی مشکل میں پھنسا ہوتا ہوں تو آپ کے قدموں کو ہاتھ لگا لیتا ہوں، آپ مجھے دودھ میں سے بال کی طرح نکال لیتے ہیں. اب اندازہ کریں کہ ہماری کیسی لاجک اور کیسی عقل ہے. جی جی. وہ اللہ جس نے اعلان کیا ہے کہ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، کہ میں ہر وقت ہر جگہ پکارنے والے کی پکار کو سنتا نہیں، قبول کرتا ہوں. اللہ، جس نے یہ اعلان کیا ہے اس کے بارے میں ہمیں شک ہے کہ ڈائریکٹ نہیں سنتا. سبحان اور جو اللہ، منو سبحان مٹی کے اللہ، نیچے پڑا ہے، سبحان جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے انک لا تسمع الموتى، سبحان اللہ. کہ آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے، جی. اس کے بارے میں ہمیں یہ یقین ہے کہ یہ ڈائریکٹ سنتا ہے. سبحان اللہ، اصل میں یہ عقیدے کی بات ہے. بالکل صحیح. السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے حسیب شفقت اور آپ دیکھ رہے ہیں ہسی ٹی وی. اس سے پہلے کئی ویڈیوز کے اندر آپ کو میں یہ ایکسپلین کر چکا ہوں کہ جتنا شرک سنی فرقہ کے چند گمراہ مسلمانوں نے جس طرح سے شیخ عبد القادر جیلانی کے نام پر ان سے جھوٹی کرامتیں منسوب کر کے کھڑا کیا ہے، یہاں تک کہ ہندوؤں کی طرح ان کا بت بنا کر ان کی عبادت تک شروع ہو گئی ہے. مسجدوں میں بھی اللہ رسول کے نام کے اوپر ان کے پیر کا نام لکھ دیا گیا ہے. اور یہ بات آج ایک ہندو کو بھی سمجھ میں آ چکی ہے کہ آج ان مسلمانوں کے اندر اور ہندوؤں کے اندر کوئی فرق باقی نہیں رہا. مسلمان بن گئے لیکن بھجن کے بنا چین نہیں پڑتا تو قوالی لائی. مورتی پوجا کی عادت لگی ہے تو مزار قبر کی پوجا شروع ہو گئی. اب اس کو اگر یہ سمجھ میں آ جائے بھارت کے مسلمان کو کہ ہماری کیول پوجا پدھتی بدلی ہے، ویسے تو ہم ہندو ہی ہیں، ہندو پروجوں کے وانشج ہیں اور ہندو سنسکرتی کی وراثت ہے، ہندو سوبھاو ہی ہم کو ملا ہے، تو سارا جھگڑا ختم ہو جائے گا. بالکل اسی طرح سے اہل تشیع فرقہ کے گمراہ مسلمانوں نے یہ شرک حضرت مولا علی علیہ السلام کے نام پر شروع کیا ہوا ہے اور ایسی گستاخانہ اور بت پرستوں والی رسمیں شروع کر دی ہیں جن کو دیکھ کر فرق کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ ان میں اور بت پرستوں کے اندر آخر کیا فرق باقی رہ گیا. جیسا کہ یہ ویڈیو، اس ویڈیو کو دیکھ کر جج کرنا مشکل ہے کہ یہ کوئی میوزیکل کنسرٹ ہو رہا ہے یا پھر بت پرستوں کی طرح کوئی میلہ، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا. مولا علی علیہ السلام اور حضرت حسین کی تصویر لگا کر ماتم کے نام پر یہاں پر ایک عجیب سا تماشا لگایا ہوا ہے. ذرا ایک لمحے کے لیے تصور کریں کہ ایک تصویر، ایک مورتی لگا کر اس کے سامنے عبادت کی طرح شرک کیا جا رہا ہے. یہاں تک کہ امام حسین علیہ السلام کا ایک بت بنا کر، مجسمہ بنا کر ان سے مدد مانگنا شروع کر دیا گیا ہے. جی ہاں، ذرا یہ ویڈیو دیکھیں. علیکم یا ابا عبداللہ الحسین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم صلی علی محمد و آل اب یہ ویڈیو کس جگہ کی ہے یہ ابھی تک کنفرم نہیں ہے، لیکن شاید یہ اپنے ایکسینٹ سے ایران یا پھر سیریا کی معلوم ہوتی ہے. اور یہ شخص نصیری فرقہ کا معلوم ہوتا ہے جو کہ اہل تشیع کے اندر موجود ایک کافر فرقہ ہے جسے الویہ بھی کہتے ہیں. شام کا سابق ڈکٹیٹر بشار الاسد کا تعلق بھی اسی فرقے سے ہے. خود اہل تشیع فرقہ بھی اس فرقے کو اون نہیں کرتا کیونکہ اس فرقے کا ماننا ہے کہ مولا علی علیہ السلام معاذ اللہ خدا تھے. یہ لوگ حضرت علی کو اللہ کا مظہر یا پھر اللہ مانتے ہیں، جو کہ اسلام کے بنیادی عقیدے یا پھر توحید کے خلاف ہے. ان لوگوں کے اندر چاند کی پرستش اور غیر اسلامی تہواروں کو ماننا باقاعدہ عبادت کا حصہ سمجھا جاتا ہے. ان کے تہواروں کے موقع پر شراب نوشی اور کفری عقیدوں کے علاوہ یہ لوگ قرآن کے الفاظ کی دو طرح سے تفسیر کرتے ہیں، ایک ظاہری اور ایک باطنی. باطنی مطلب کو یہ غیر ضروری سمجھ کر چھوڑ دیتے ہیں، جس کے اندر نماز، روزہ اور حج بھی شامل ہیں. لیکن اب یہ جہالت اور گمراہی باقی اہل تشیع فرقوں کے اندر بھی ایسے داخل ہوتی جا رہی ہے کہ اہل بیت کے فیس کی تصویریں اور مورتیاں تک مارکیٹ کے اندر بکنا شروع ہو چکی ہیں. اور یہ چیز خطرناک اس لیے ہے کیونکہ یہ بڑھتے بڑھتے عقیدت کے طور پر انسان کو کفر اور شرک کی طرف لے جاتی ہے. لوگ ان تصویروں کو یا پھر مورتیوں کو عقیدت یا پھر احترام کے طور پر گھروں کے اندر لگانا شروع کرتے ہیں اور آہستہ آہستہ ان کو برکت کی وجہ مان کر اتنی عزت دینا شروع کر دی جاتی ہے کہ ان کے آگے سجدے بھی شروع ہو جاتے ہیں. لہٰذا خرابی کی جڑ کو فوراً سے پہلے کاٹنا انتہائی ضروری ہوتا ہے. شرم کا مقام تو یہ ہے کہ بڑے بڑے فیملی ولاگرز جن کی کئی ملینز کے اندر آڈینس ہے شرک کو پرموٹ کر رہے ہیں، کیونکہ جس شخص کو یا پھر شخصیت کو آپ اپنا مشکل کشا یا پھر اپنی مشکلیں حل کرنے والا مان لیں، دراصل آپ اس کو اپنا رب مان لیتے ہیں. کیونکہ اللہ نے قرآن کریم کے اندر یہ صفت اپنے لیے اپنی جانب منسوب کی ہے، کیونکہ اللہ فرماتا ہے، جس کا مفہوم ہے کہ بھلا بتاؤ تو کون ہے جو کہ مشکل کے اندر پھنسے ہوئے شخص کی فریاد کو سنتا ہے اور اس کی مشکل کو اس سے دور بھی کرتا ہے؟ کیا اللہ کے سوا کوئی اور مشکل کشا بھی ہے؟
اب اس کا سیدھا سیدھا مطلب یہ ہے کہ ان جاہلوں نے کبھی قرآن کو پڑھا ہی نہیں ہے، اور اگر پڑھا بھی ہے تو اس کو سمجھا نہیں، ورنہ اس طرح کے شرک کرنے سے بہتر ان کے لیے اپنی جان دینا زیادہ آسان ہوتا۔ اور اب بات تو یہاں تک پہنچ چکی ہے کہ ماتم کے لیے استعمال ہونے والے علم کی بدعت اب ایک مجسمے کی، ایک بت کی صورت اختیار کر چکی ہے، اور جیسے ایک بت کی تعظیم اور اس کی عبادت ہوتی ہے، بالکل اسی طرح سے ان علم کی بھی تعظیم شروع ہو چکی ہے، اور اس بات سے خود صاحب علم شیعہ علماء کرام بھی پریشان ہیں کہ آخر ان کی عوام کہاں جا رہی ہے۔ زلجنا تک بات تھی، اب تو دھیرے دھیرے علم بھی مکمل مجسمہ بنتے جا رہے ہیں۔ آج ہمارے ہو رہا ہے، آج باقاعدہ مکمل علم بھی ایک انسان کی شکل میں بن جاتا ہے، یعنی آج علم بھی نکل رہا ہے تو ایک مکمل مجسمہ بنا کر نکالا جا رہا ہے۔ کسی جاندار کا مجسمہ بنانا مذہب اہل بیت پر حرام ہے۔ شیعہ مذہب میں کسی بھی جاندار کا مجسمہ بنانے کی مذہب اجازت نہیں دیتا ہے، جو بنا رہا ہے وہ حرام کام کر رہا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ جب یہ لوگ ماتم کو، ذوالجناح اور علم جیسی بدعات کو دین کا حصہ بنا کر لوگوں کے سامنے اس کو ثابت کریں گے تو اس کا نتیجہ تو یہی نکلے گا، پھر یہ شور کیسا؟ اللہ کے رسول نے تو یہ فرما دیا تھا کہ ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے۔ اپنی وفات سے کچھ عرصہ پہلے تک بیماری کی حالت کے اندر بھی آپ کو امت سے صرف شرک کا خوف تھا۔ حدیث شریف کے اندر آتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ جب آپ کی دو پاک بیویاں آپس میں ایتھوپیا کے گرجا گھر کی خوبصورتی کے بارے میں یہاں پر لٹکی تصویروں اور یہاں کی مورتیوں کی تعریفیں کرنے لگی تو آپ نے بیماری کی حالت کے اندر اٹھ کر فرمایا کہ یہی تو اس امت کی سب سے بڑی خرابی تھی کہ جب ان لوگوں کے اندر کوئی نیک شخص فوت ہو جاتا تو اس کی قبر کو سجدہ گاہ بنا لیتے، اس پر مجاور بن کر بیٹھ جاتے، اور میں تمہیں قبروں کو پکا کرنے سے، ان پر عمارت بنانے سے اور اس پر مجاور بن کر بیٹھنے سے منع کرتا ہوں۔ پر آپ دیکھیں کہ آج امت نے بالکل اس کا الٹ شروع کر دیا ہے، اور یہ لوگ آج کے ٹائم کے اندر اس شرک کے اندر، اس اندھی تقلید کے اندر اتنا گر چکے ہیں کہ اگر آج آسمان سے فرشتے بھی اتر کر انہیں حق بات بتائیں تو یہ ان کو بھی کہیں گے کہ کیا ہمارے باپ دادا غلط تھے؟ کیا تم ان سے بھی زیادہ جانتے ہو؟ اگر آپ کو یقین نہ آئے تو ان لوگوں سے اس موضوع پر بات کر کے دیکھ لیں، الا ماشاءاللہ کوئی آپ کی بات سننے کے لیے تیار بھی نہیں ہوگا۔ اب جو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ مجھے تم سے شرک کا خوف نہیں، وہ دراصل جھوٹ بولتے ہیں۔ دراصل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کا مطلب تھا کہ میری پوری امت کبھی بھی شرک پر اب جمع کبھی نہیں ہوگی، اور اس بات کا ثبوت ہے حضرت عائشہ کا وہ فرمان جس کے اندر وہ فرماتی ہیں کہ اگر ہمیں اس بات کا ڈر نہ ہوتا کہ لوگ رسول اللہ کی قبر کو سجدہ گاہ اور شرک کی جگہ بنا لیں گے تو ہم ہر زائرین کے لیے رسول اللہ کی قبر کو ایسے ہی کھلا چھوڑ دیتے کہ جو بھی مسلمان چاہے جب بھی چاہے رسول اللہ کی قبر کی زیارت کے لیے آ سکتا تھا۔ تو اب ذرا بتاؤ کہ اگر امت سے شرک ختم ہو گیا ہے تو کیا یہ بات حضرت عائشہ کو پتہ نہیں تھی؟ آج ذرا آپ تصور کر کے دیکھیں کہ مسلمانوں کے دو بڑے فرقوں کے اندر زیادہ تر تعداد مسلمان ہو کر بھی کفر و شرک کے اندر، گمراہی کے اندر گر چکی ہے۔ ان فرقوں کے مولویوں نے خود انہیں شرک پر لگا دیا ہے، تو ذرا سوچیں کہ دجال ان لوگوں کے ایمان کا کیا حال کرے گا۔ تب جا کر آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ اسے قرب قیامت کا سب سے بدترین فتنہ کیوں کہا گیا۔ صرف مسلمان گھر کے اندر پیدا ہونا کوئی فضیلت نہیں ہے جب وہ شخص پوری زندگی شرک و بت پرستی کے اندر گزار دے، کیونکہ قیامت کے دن ایسے شخص کا انجام انہی بتوں اور مجسموں کے ساتھ جہنم کے اندر ہوگا جنہیں وہ دنیا کے اندر اپنی مدد کے لیے پکارا کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں سمجھنے کی اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ باقی آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں، اینڈ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔ اللہ حافظ۔